نے کہا یہ مقداد بن اسود ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو وہ نوجوان شروع ہو گئے، یہ کاش میں بھی دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا اور میں یوں ہوتا اور میں یوں ہوتا اور میں یوں ہوتا۔ تو اس پر جو ہے وہ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آ گئے۔ تم جانتے ہو تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ اللہ کے رسول کو نہ مان کے جہنمی ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، شدید قسم کے مسائل تھے، شدید مشکلات تھیں، بس اللہ نے جس جس کو چاہا اس کو استقامت ملی۔ آج تم خواہش کرتے ہو اس بات کی، بس اس پہ قناعت کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو کے منافقین کی کیٹیگری میں نہیں جا کے رہتے۔ ہمارے امتحان ہلکے ہیں، ہمارے دروازے کو کوئی ٹھڈا مار کے گھر والوں سے بے حیائی کر کے بچے قتل نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ہمیں ابھی صرف بل زیادہ آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، آپ کے ادب میں اور اس طرح مختلف پہلوؤں سے کچھ چیزوں کو، ایک دفعہ عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ان ابن عمر قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء یا قباء، ان دونوں طرح پڑھا گیا ہے، کل سبت ماشیا و راکبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آیا کرتے تھے ہر ہفتے والے دن، پیدل یا سوار۔ اب یہ کیا ہے، کوئی ادھر نہ حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں کی دلجوئی کے لیے ایک وقت مقرر، ان کے ساتھ ہر ہفتے وہاں جاتے تھے، ایک ہفتہ وار ان کے ساتھ ایک ملاقات، ایک اجتماع ہوتا تھا، ایک میٹنگ ہوتی تھی۔ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ ابن عمر يَفْعَلُهُ، بس عبداللہ ابن عمر ساری زندگی پھر یہ کرتے رہے، بس اس لیے جاتے تھے ہفتے والے دن صبح وہاں پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ یہ ہے تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اچھا، یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ہوا اس طرح سے، یہ طویل روایت ہے، اس لیے میں ذرا متن کو گریز کرتے ہوئے اس کا مفہوم ذکر کر کے کچھ آگے بات کرتے ہیں، متعلقہ حصہ پڑھ لیں گے بس۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نماز پڑھانے کے لیے آنا ہی تھا ابھی کہ انہیں خبر پہنچی کہ قبیلہ عمر بن سعد جو ہے وہاں پہ، عمر بن عوف جو ہے وہاں پہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نکلے وہاں پہ صلح کے لیے، اور کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ وقت لگ گیا اور نماز کا وقت آ گیا، وحانت الصلاۃ۔ سیدنا بلال تشریف لائے، وہیں سے آئے، تو خیال یہی ہوگا کہ آپ کے میسج لے کر آ رہے ہیں، آپ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے آ کے کہا، یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وحانت الصلاۃ فهل لك ان تؤم الناس فقال نعم ان شئت۔ دیکھیے ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں روک لیا گیا ہے، مسئلہ کچھ لمبا ہے، ٹائم لگ جائے گا، وقت نماز کا جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے، ان کی امامت کر دیں گے؟ تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا ہاں ان شئت، اگر آپ کہو، یعنی کہ آپ وہاں سے آ رہے ہو تو ظاہر ہے کوئی آرڈر ہی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں اسے اوبے کروں گا۔ تو اقامت سیدنا بلال نے کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہو گئے، فکبر للناس، لوگوں کے لیے نماز پڑھائی، تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں سے گزرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ یہ صرف خصوصیت رسول ہی ہے، کوئی عام مسلمان ایسے نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں سے انہیں چیرتے ہوئے آگے تشریف لے آئے، حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے۔ فاخذ الناس فی التصفیق، جب لوگوں نے محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یوں اپنی ہتھیلی الٹی پہ یہ سیدھا ہاتھ مارنا، تصفیق، ویسے تو تالی کو کہتے ہیں نا وہ، مطلب تو اس طرح سے مارنا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لا یلتفت فی صلاتہ، وہ اپنی نماز میں اتنا مگن تھے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی، یا تالیوں کو انہوں نے اگنور کیا کہ غلطی تو کوئی بھی نہیں ہوئی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ فلما اکثر الناس، تب لوگوں نے بہت زیادہ ایسے کیا تو انہیں توجہ ہوئی پیچھے کی طرح لگا، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اشارہ کیا اور انہیں حکم دیا ان یصلیہ کہ وہی نماز پڑھاتے رہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ کی تعریف, الحمدللہ یوں کہا اور پیچھے آ گئے. کوئی نماز نہیں ٹوٹ رہی. آپ پیچھے تشریف لے. ورجع القہقرہ, رجت قہقری یعنی اردو میں محاورہ بھی یوز ہوتا ہے نا کہ رخ آگے ہی ہو اور الٹے قدم آدمی پیچھے آ رہا ہو. ورجع القہقرہ وراءہ, اپنے پیچھے, یہاں تک کہ وہ صف میں آ گئے. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی للناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے, لوگوں کو نماز پڑھائی. اس کے بعد سب سے پہلے تصفیق والا مسئلہ سمجھایا آپ نے کہ بھئی یہ تصفیق کیا ہو گیا تم لوگوں کو, یہ تو عورتوں کے لیے ہے. تم نے اگر امام کو متنبع کرنا ہو تو سبحان اللہ بولا کرو, یہ یوں نہ کیا کرو, یہ عورتوں کی, انما التصفیق للنساء. اور یہاں ہمیں جاننا چاہیے کہ اہم ترین عبادت, 4 فقہا 4 روایتوں میں یہ بات ہے متفقہ کہ ایک نماز بھی ترک جان بوجھ کے آدمی کر دے, ترک کی بات ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی عورت کو بول کے لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. کجا یہ کہ آپ اس کو پارلیمنٹ کی زینت بنا دیں, اس کو جو ہے وہ پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے نمایاں کریں, معاذ اللہ. ہمارے دین نے ہماری اس پوری, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ پوری یہ نو جو ہے عورت, ایک پوری جو جنس ہے عورت مؤنث, ان کو تحفظ دیا ہے. صرف مسلمان عورتوں کو نہیں دیا, مسلمان عورتوں کو بھی آداب اور طریقے اور سلیقے سب سکھائے ہیں. اور باقی جو پوری دنیا میں عورتیں اور خواتین ہیں جن کو سرمایہ دار اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ ان کے جذبات کی جو حصہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, اسے اس میں بگاڑ لاتے ہوئے, اس میں فساد برپا کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سب خواتین کو, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اس فتنے سے آگاہ کریں. ان کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیں. پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتاب, اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ ضلالت ہے. ٹھیک ہے. اور بتا نا قرآن مجید میں کہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے, یہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے نا, فَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے. تو شریعت کی موجودگی میں شریعت کو ترک کرنا بھی سری گمراہی میں داخل ہونا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھیں. بہرحال ہم واپس آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو ذکر کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا یا ابا بکر. اس کے لیے ہم نے روایت پڑھی ہے, ایک پہلی بات کے لیے کہ حکم دیا پھر بھی پیچھے آ گئے, اور پھر اب پوچھا کہ کیوں پیچھے آئے. قال, ہاں, یا ابا بکر, اے ابو بکر, ما منعک ان تصلی للناس حین اشرت الیک. اے ابو بکر, تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ اس چیز سے جبکہ میں نے تمہیں اشارہ کیا ہے. فقال ابو بکر, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں, ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. It's not possible for me. اس لیے میں جو ہے وہ ریورس آ گیا, پیچھے آ گیا. اچھا, اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا یہ بڑا اہم ہے. ایک دفعہ یہ سلمہ بن اقوا, یہ بڑے مشہور صحابی ہیں, احزاب کے بعد مسلمان ہوئے, آئے تھے ادھر. پھر تو ایک دفعہ اللہ کے رسول یہ بڑے تیر انداز تھے, ہاتھ لمبے, یہ پیدل بھی گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ لیتے تھے, روایات میں آتا ہے اتنے تیز دوڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خداداد صلاحیتیں دی ہوئی تھی اس طرح. خیر, یہ ٹریننگ دے رہے تھے ساتھیوں کو, رفقا کو, صحابہ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفر من اسلم ینتظلون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بنو اسلم جو قبیلہ ہے اس کے کچھ نوجوان کچھ یہ کر رہے تھے, نیزہ پھینکنا جو ہوتا ہے نا, دور کون پھینکتا ہے, اس میں کچھ پریکٹسز میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا. یہ ہے ابھارنا, شاباش, اے اسماعیل کی اولاد پھینکو, اور زور سے پھینکو, بے شک تمہارا باپ بھی وہ اچھا نیزہ باز, نیزہ پھینکنے والا تھا.
تیر چلانے والا تھا، نیزہ پھینکنے والا تھا. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، اور میں، یعنی وہ مقابلہ ہو رہا تھا نا، ایک طرف ایک ٹیم، دوسری طرف دوسری ٹیم تھی، ایک طرف ایک گروپ تھا، دوسری طرف دوسرا تھا، اور میں ان کے ساتھ ہوں. ساتھ یہ فرما دیا قال، ابن الاقویٰ ذکر کرتے ہیں فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، دوسرے گروہ نے اپنے ہاتھ روک لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم لا ترمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، پھینک نہیں رہے؟ سنیے ذرا. قالوا کیف نرمی وانت معہم، اللہ کے رسول کیسے پھینکیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ سے مقابلہ کرنا ہے ہم نے، امپاسبل. سنیں الفاظ پھر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، یہ ہے مقام رسالت کو کبھی اگنور نہیں کرتے، اور وہ آپ کے ساتھ جو تعلق تھا اسے کبھی نہیں بھولتے تھے صحابہ. خوشی ہو یا غمی، ہم کچھ مثالیں لیں گے بڑی عجیب ہیں، یہ اس کو کچھ اکیلے بھی پڑھنا چاہیے اس موضوع کو. میری شدید خواہش ہے کہ میں اس کو سیکھ سکوں ان باتوں کو، چونکہ مجھے نا ایک بات، وہ واقعہ میں نے ذکر کیا تھا شاید، مجھے بڑا ایک دفعہ دکھ لگا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، بڑی تکلیف ہوئی تھی دلی طور پہ. 200-250 بچے تھے یونیورسٹی کے، مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، ملا جلا کے میں عرض کر رہا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں کچھ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ان کے کچھ مارکس ہوتے ہیں، نمبرنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں نے انہیں کہا ہم سیرت پہ ہی بات کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اتنا ہی سوکھا کام ہے، سارے جو ہے وہ بغیر تیاری کے ہی آگے، جیسے بھی ہوگا. اس میں ہمیں کسی تیاری کی ضرورت بھی تو نہیں ہے نا، رسول اللہ ہیں، ہم بہت سارا کچھ جاننا ہونا چاہیے ان کے بارے میں، بہت کچھ پتا ہونا چاہیے ہمیں. خیر وہ آگے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کے کہہ رہا ہوں کہ 6 سے 7 واقعات سے زیادہ 250 بچہ بیان نہیں کر سکا، اور ان میں سے اکثریت ان بچوں کی تھی جن کو مجھے دھکا لگانا، شادی شدہ بھی ہوں گے ان میں بہت سارے، 7ویں سیمسٹر کے، 8ویں سیمسٹر کے، 6ٹھے سیمسٹر کے، تیسرے تک تھے تقریباً، دوسرے تیسرے کے، چند ایک تھے پہلے کے. اکثر کو مجھے کہنا، پش کرنا پڑا کہ یار اچھا چلو وہی سنا دو جو پہلے والا سنا کے گیا ہے، اور اس میں بھی 4 لقمے مجھے دینے پڑتے تھے. کیوں نہ کافر ہو یہ نسل، یہ رسول اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رسول، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے. صرف اتنا پتا ہے کہ محمد رسول اللہ، بس نام پتا ہے، اور یہ پتا ہے ساتھ صلی اللہ پیس بھی اپون ہم کہنے ساتھ، اس سے زیادہ تفصیل نہیں پتا ہے. اپنی نسلوں کو تعارف کروائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارا فرض ہے. اس لیے پھر اس طرف توجہ ہوئی، اور اللہ کرے اس خیر میں اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہے ہمیں. اچھا خیر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارمو وانا معکم کلکم، پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں. یہ تو ایک پریکٹس ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، وگرنہ میرے ساتھ مقابلہ تھوڑا ہی ہے، میں تو تم سب کے ساتھ ہوں، تم سب کا دوست ہوں، تم سب کا بھائی ہوں، تم سب کا جو ہے وہ مربی ہوں اور رسول ہوں سب کی طرف. اچھا پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دیکھیں یہ اتنی سادی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری تمام عداوتوں، یعنی وہ معیار ہے پھر محبت کا نا، ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست، یہ ہے بات، سٹینڈرڈ یہ ہے. اب سنیے ذرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، قبیلہ دوس ہے ان کا بھی نا، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ان کا نام ہے سارا. تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ قدمت طفیل بن عمر الدوسی واصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی قبیلے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا یا رسول اللہ، یعنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہو تو اس کے اگینسٹ آدمی کیسا ہوتا ہے، یا اس کے مخالف سے آدمی کیسا ہوتا ہے. جبکہ قبیلے میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، پھپھیاں چچیاں خالائیں دادیاں نانیاں سارے ہوتے ہیں، حالی گدے گھوڑے نہیں ہوتے وہاں پہ، یا گھر نہیں ہوتے، رشتے ناتے ہوتے ہیں.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو دیکھیے. فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے کہیں انہیں دعوت دی, انہوں نے قبول نہیں کی, تو ان کے اب یہ تاثرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے بارے میں, ان کے اگینسٹ. فقالوا یا رسول اللہ ان دوسا عصت و ابت فادعوا اللہ علیہما. آ کے ہی کہتے ہیں, غصے میں کہتے ہیں کہ یہ دوست ہیں, انہوں نے نافرمانی کی آپ کی, آپ کو ماننے سے انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں ان کے اگینسٹ, ان کے خلاف بد دعا کریں. تو کہا گیا, یعنی آواز سی آئی وہاں پہ, اوئے اگر ایسا ہو گیا ہلاکت دوست, ککھ نہیں رہنا دوست کا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول ہیں, آخر رحمت للعالمین ہیں, آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم, اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور ان سب کو یہاں پہ لے آ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان صحابی کی کیفیت, چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اس وقت انکار کیا, تو اب وہ ان کے کھلے دشمن ہو گئے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور یہی وہ آیت ہے غالباً جس میں سورہ مجادلہ میں جن جذبات کی صحابہ کی کیفیات کی ترجمانی ہوئی ہے نا, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, یہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف جو بھی ہو اس کی مخالفت میں ایمان ہے, جو کوئی بھی ہو, وہ باپ دادا ہوں, وہ بیٹے ہوں, وہ بھائی ہوں, وہ رشتہ دار ہوں, کزنز ہوں, دوست ہوں, اس کے بعد ایمان ملتا ہے. اچھا, اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس میں یہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے, اس کو ہم اس آنکھ سے بھی دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ یہودی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے السلام علیکم کے برعکس الفاظ کہے, جس کا مطلب جو ہے وہ, یعنی الفاظ ان کے یہ تھے, نقل کفر نہ باشد, السلام علیک, معاذ اللہ آپ ہلاک ہوں یا آپ پہ موت آئے, یا اس طرح سے اس کے معنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنتے ہیں. تو فلانتہم, تو سیدہ نے اسی وقت انہیں برا بھلا کہنا شروع کر, تم پہ پھٹکار ہو, ایسے ہو ایسے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو. فقال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہاں پہ اصل چیز کیا ہے کہ بس جب آپ سنیں نا رسول اللہ کی مخالفت تو اسی وقت مخالف ہو جائیں اس شخص کے, یہ ہے اصل بات, اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے اصل میں, یہ امیجیٹ ایک ری ایکشن ہے, اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہے فلانتہم. فقال, البتہ یہ وضاحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, جس کی طرف سیدہ کی توجہ نہیں ہوئی تھی. مالک, کیا ہو گیا, مالکی, کیا ہو گیا. قالت اولم تسمع ما قالوا, تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے تھے, کیا بکواس کی ان لوگوں نے. فقال فلم تسمعی ما قلت, پھر لگتا ہے تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا ہے آگے سے, علیکم, تم پر. ان کے کہنے سے کیا ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کے فرمانے سے مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی پھر مسلمان مرا ہوگا. جب ہو گیا تو پھر ہو گیا. بلکہ اس سے لائٹر سی ایک مثال ہے, وہ ایک بابا جی تھے, بزرگ تھے, ان کو بیمار تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بزرگ تھے وہ, اب وہ میں شرح زیادہ دیکھ نہیں سکا کہ وہ بندہ مخلص مسلمان تھا یا منافق. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن ابی کی بھی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے. اب مجھے یہ نہیں اندازہ کہ وہ مخلص مسلمان تھا یا منافق, اس لیے میں اس تحفظ کے ساتھ بات ذکر کر رہا ہوں. پھر اس کی ہم تحقیق کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ, دیکھ لوں گا, بتا دوں گا, عرض کر دوں گا پھر کسی مجلس میں. ان کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ پاک کرے گا. وہ کہنا ہے طہور, یہ بیماری ایسی بابے کو لگی ہے, بوڑھا جو ہے مرے جا رہا ہے, تو کہتے ہو پاک کرے گی, یہ تو قبر تک پہنچانے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام فاذن, ٹھیک ہے پھر ایسے ہی.
پھر وہ مر گیا، اسے شام نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر پورا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑا سینسٹیو ہے. یہ آگے جو بات ہو رہی تھی نا نعت میں، سچی بات یہ ہے کہ آپ اسے جیسے بھی لے رہے ہو مجھے عجیب لگ رہا تھا. ایک دفعہ کچھ تابعین بیٹھے تھے اور ایک بزرگ گزرے، الادب المفرد میں یہ روایت آتی ہے. تو ان نوجوانوں میں سے ایک جانتے تھے ان بزرگوں، کہنے گے او ہمارے شیخ آگے، ساتھ ان کے نوجوان تھے. کہ کون ہے بھلا یہ جن کے گرد تم ایسے اس طرح والہانہ جن کا استقبال کرو؟ نے کہا یہ مقداد بن اسود ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو وہ نوجوان شروع ہو گئے، یہ کاش میں بھی دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا اور میں یوں ہوتا اور میں یوں ہوتا اور میں یوں ہوتا. تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی. تو اس پر جو ہے وہ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آ گئے. تم جانتے ہو تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ اللہ کے رسول کو نہ مان کے جہنمی ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، شدید قسم کے مسائل تھے، شدید مشکلات تھیں، بس اللہ نے جس کو چاہا اس کو استقامت ملی. آج تم خواہش کرتے ہو اس بات کی، بس اس پہ قناعت کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو کے منافقین کی کیٹیگری میں نہیں جا گرے. ہمارے امتحان ہلکے ہیں. ہمارے دروازے کو کوئی ٹھڈا مار کے گھر والوں سے بے حیائی کر کے بچے قتل نہیں کرتا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. ہمیں ابھی صرف بل زیادہ آ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے گھرانوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، ہر فتنے سے بچائے. تو یہ یعنی بات اتنی بندہ کہے جتنا وہ یعنی طریقے سے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کو ٹیم کیا، تھوڑا سا ٹھیک کیا. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونا. اچھا، اسی طرح سے غم بھی ہے نا، بڑی عجیب و غریب یہ مثالیں ہیں. ان کو ہم ہوا اس طرح سے کہ زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی شام سے، تو ٹھیک ہے وہ 3 دن ہوتے ہیں غم کے، یہ سب اپنی جگہ. اب والد کی وفات ہے نا، چھوٹی بات تو نہیں ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہماری والدہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں. دعت ام حبیبہ بسفرہ فی الیوم الثالث، تیسرے دن جو ہے وہ سفرہ جو ہے وہ منگوایا، زرد رنگ کی، وہ جو خوشبو کم ہوتی ہے رنگ زیادہ ہوتا ہے اس کا، وہ خواتین لگایا کرتی تھی. اور پھر انہوں نے اس کو اپنی بازوؤں پہ، ہتھیلیوں پہ، بازوؤں پہ اس کو لگایا، اسپیشل منگوایا اور لگایا. اب یہ دیکھیں کیا اہتمام ہو رہا ہے. وقالت، اور پھر کہا ان کنت علی ہذہ الغنیہ، یعنی میں اس سے بالکل بری ہوں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس سے ان خوشبوؤں اور یعنی دیکھیں اس میں ایک نا اظہار بھی ہے بڑا غیر معمولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخر ہم نے خوشبو کو کیا کرنا ہے. یہ ہے بات اصل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بس ہماری جو وہ خوشبوئیں اور ساری وہ ختم. تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد عن على میت فوق 3 الا على زوج فانها تحد عليه 4 اشہر وعشرہ، کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنی جو میت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لے. یعنی وہ سوگ کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہے، اور ہاں اگر خامن فوت ہو تو 4 ماہ 10 دن ہے. اگر یہ فرمان سنا نہ ہوتا تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ خوشبو منگوا کے یہ اہتمام نہ کرتی. آگے سنیے، ایگزیکٹلی یہی بات سیدہ زینب بنت جہش، یہ بھی جو ہے وہ زوجہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المومنین میں سے رضی اللہ عنہا. جب ان کے بھائی کی وفات کی خبر انہیں پتہ چلی تو اسی طرح جب 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو لگایا باقاعدہ.
اور فرمایا مالی بالطیب من حاجت، مجھے اس خوشبو سے کیا سروکار، مجھے اس سے کیا لینا دینا، سوائے اس بات کے، وہی پھر بات فرمائی جو سیدہ ام حبیبہ نے فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کا سوگ صرف 3 دن۔ غم میں بھی سنت کو نہیں بھول رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو نہیں بھول رہے۔ اور یہ تو ایک سائیڈ ہے نا عمل والی، دوسری سائیڈ یہ دیکھیں کہ لو مالی بالطیب من حاجت، یہ بھی عجیب ہے نا، مجھے اس خوشبو سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہے اصل میں وہ فیلنگ والی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والی بات، مالی بالطیب من حاجت، سبحان اللہ، کہ جذبات بھی سنت کے تابع ہیں اور دل معلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، یہ ہے بڑی غیر معمولی بات۔ اچھا پھر اسی طرح سے ام عطیہ جو ہے ان کی مثال بھی آتی ہے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ڈھونڈتی رہی، انہوں نے اللہ کی بندی نے باقاعدہ غسل کیا 3 دن، خوشبو لگائی، اور پھر ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتی۔ ہمارے ہاں مطلب مجھے اپنے محلے میں ایک گھر ہے، خاص کاسٹ ہے ان کی، دوسرا مہینہ شروع تھا ان کو روتے ہوئے، اب میں وہ اگنور کر رہا ہوں، روزانہ صبح چین ایک ہی وقت میں جو ہے رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں رو کیسے لیتے ہیں اتنی پابندی سے، اتنے منظم انداز سے، یعنی رونا تو آتا ہے جذبات کے تحت، اور وہ ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، وہ ہر وقت تھوڑی ہو کہ 8 بجے رونا شروع ہو جانا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، تو ان کا صبح 8 بجے رونا شروع ہو جاتا۔ ایک دن وہ مجھے ملے، وہ غصہ چڑھ گیا بڑا، میں سمجھانے کی کوشش کی 1-2 دفعہ، ایک دفعہ ان کے سب سے بڑے بھائی ملے، وہ ایئرپورٹ وغیرہ میں ملازم ہے، ان کو بلا کے میں نے کہا میری بات سنیں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو، آپ چھوڑ کیوں نہیں رہے اس سارے تماشے کو؟ ایگزیکٹلی میں نے کہا بس بھی کرے رونا، میرے ابو فوت ہوئے، میرا بھائی فوت ہوا، ہمارے دادا فوت ہوئے، ہماری دادی فوت ہوئی، آپ کے گھر کے سامنے ہی ہمارا گھر ہے، یہ 4تھا گھر ہے ہمارا، ہمارے نہیں کچھ لگتے تھے، وہ آپ سے زیادہ گہرا تعلق تھا میرا اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، یہ جان کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ جانے والے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، انتقام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خبردار آئندہ آپ کے گھر سے رونے کی آواز آئی، ڈانٹا میں نے انہیں اس دن کے بعد رونے کی آواز ہی نہیں آئی، یعنی اگر جذبات ہوتے تو اسے اگلے دن بھی آنی چاہیے تھی نا، وہ ادھر اسٹاپ ہو گئے۔ تو ایسے نہیں ہے، یہ تماشا ہے کہ مطلب زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کے نام، یہ ہے اصل میں صحابہ کا جو مزاج ہے نا وہ اس طرح سے ہے، غم بھی، خوشی بھی، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کچھ۔